ضروری چیزیں کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان کے کھانے سے اپنے آپ کو روکیں، تاکہ جو ہے ہماری صحت درست رہے۔ ویسے تو صحت کا خیال ساری زندگی رکھنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں کھائیں، اگرچہ وہ فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت ہمیں یہاں پر بھی رہنمائی کر دی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں کھانی ہیں، وہ چیزیں استعمال کرنا ہے جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہوں، آپ کے بدن کے لیے نفع بخش ہوں۔ ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے صحت خراب ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ غیر ضروری چیزیں جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اور ان کو کھاتے ہیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے عبادتوں میں خلل پڑے گا۔ تو جو چیزیں ہمیں عبادتوں میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں ان کھانوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو اچھی سے اچھی غذا استعمال کریں، اور اگر اس نیت جو آپ سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، تو اچھے سے اچھی غذائیں کھانے میں کوئی منع تو نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، مگر زیادہ کھائیں گے تو آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھی چیزیں کھا کر کے میں اپنے بدن میں طاقت و قوت پیدا کروں گا اور اس طاقت و قوت کو عبادت میں لگاؤں گا اور اپنے آپ کو عبادت میں تھکاؤں گا، تو اس پر ثواب بھی دیا جائے گا۔ اگرچہ آپ پیٹ بھر کر کے کھائیں پھر بھی اس پر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ حالانکہ کھانا پینا مباح ہے، کہ اگر زیادہ کھائیں کم کھائیں تو اس میں کوئی ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، نیت پر اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نیت کریں گے کہ میں اچھے سے اچھے کھانے کھا کر اس سے طاقت و قوت حاصل کر کے ان کو عبادتوں میں صرف کروں گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔